اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہفتہ وار پروگرام میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکی اور مدنی زندگی کا ذکر خیر ہو رہا تھا، اور اس میں بہت سارے پہلو مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا افتخار الحسن صاحب زید شرفہ، علامہ مولانا مقبول احمد یوسفی صاحب اور دیگر مبلغین اسلام نے بڑی خوبصورت باتیں آپ کے گوش گزار کی۔ مختصر سے چند لمحوں کے اندر ایک دو باتیں میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ابھی یہ بینات پڑھ رہے تھے، محمد رسول خدا دے امر تھی امامت کرائی یہ صدیق اکبر، صحابہ تے مشکل کشا سارے پیچھے عجب شان پائی یہ صدیق اکبر۔ اب تو ہم امام اس کو بناتے ہیں جو ہر کام سے فارغ ہو، ہر کام سے ویلا، نہ وہ بیوی ہوئے، نہ وہ بچے ہوں، نہ شادی ہوئے، نہ وہ کوارا ہوئے، وچی کدھر ہوئے ان کہتے تو مسجد امام بن، تاکہ یہ نہ کہیں جائے، نہ اس کی کوئی رشتہ داری ہو، نہ اس کو کچھ آتا جاتا ہو، تاکہ ہم اس کو دباؤ کا شکار کر کے تو اپنی مرضی کے ساتھ سارا کچھ کریں۔ اسلام نے امام کس کو بنایا؟ اس مسلح امامت کے لیے۔ امتوں کا امام اور شے ہے۔ امامت کیا ہوتی ہے؟ امامت کیا جانے دو رکعت کا امام۔ امتوں کی امامت اور شے ہے۔ جو مسلح کا امام ہے نا، وہ اسلام نے کون سا منتخب کیا؟ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ اگر حاکم وقت نہ ہو، حاکم سب سے پہلا حق ہے امامت کرانے کا، جو وزیر اعظم ہے، جو صدر ہے، وہ امامت کرے۔ اگر وہ نہ ہو فالعالم احق بالامامہ، تو جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو امامت کا حق ہے، اس کو امامت کا حق ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ثم الاقرأ، قاری، عالم بھی اور خوبصورت قرآن پڑھنے والا بھی۔ ثم الاورع، پھر تقوی و ورع والا، وہ اگر ترتیب اس کی یہ ہے کہ اگر عالم ہیں سارے ہی عالم ہیں اور بڑے چوٹی کے عالم ہیں، تو پھر کس کو آگے کریں؟ تو کہا اس کو کرو جو ان عالموں میں سب سے اعلیٰ قرآن پڑھتا ہے، اور اگر سارے ہی اعلیٰ قرآن پڑھنے والے تو کہا پھر اس کو آگے کرو جو متقی سب سے زیادہ ہے، اور اگر سارے متقی ہوں ثم اسنو، اس کو امام بناؤ جو عمر میں سب سے بڑا ہے، اور سارے بزرگ ہیں تو پھر اس کو امام بناؤ ثم الاحسن خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور اگر سارے ہی اخلاق میں اچھے ہیں تو پھر امام اس کو بناؤ ثم الاحسن وجها، جس کا چہرہ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، اور اگر سارے ہی حسین و جمیل چہرے والے ہیں تو پھر امام اس کو بناؤ ثم الاشرف نسبا، جس کا نسب سب سے اعلیٰ ہے، اور اگر سارے عالی نسب ہیں تو پھر اس کو بناؤ ثم الاحسن صوتا، جس کی آواز سب سے زیادہ رقت انگیز ہے، اور اگر ساری رقت والی آواز والے ہیں ثم الانظف صوبا، اور پھر ساری باتیں برابر ہیں تو اس کو امام بناؤ جس کے کپڑے سب سے زیادہ نفیس ہیں۔ یہ ساری کوالٹیاں تھیں سب میں، ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو آگے کیا۔ اس کا مطلب ہے عالم بھی سب سے زیادہ، اس کا مطلب ہے قاری بھی سب سے زیادہ، اس کا مطلب ہے ورا والے بھی سب سے زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے عمر رسیدہ بھی سب سے زیادہ ہے۔
بال کے چٹے ہو جانے سے بندہ عمر رسیدہ نہیں ہوتا، بال کے سفید ہو جانے سے عمر، اس کے لیے اور ہی کوئی شے ہے۔ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفکرہ محدثہ مقننہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے، ان کو کھڑا کیا اور بتایا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی ایک دلیل کہ آپ قاری کتنے بڑے تھے، آپ عالم کتنے بڑے تھے، آپ کی آواز میں رقت کتنی زیادہ تھی، جب آپ نے اپنے گھر میں مسجد بنائی، اپنے گھر میں مسجد بنائی تو وہاں آیات قرآنیہ کی تلاوت کرتے تھے تو کافروں کے بچے بھی روتے تھے، اتنی رقت انگیز آپ کی آواز تھی کہ جو قرآن سنتا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوتے تھے۔ اور پتہ ہے کیا مفسرین نے کیا لکھا؟ کہا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی المرتضی، کعب بن مالک اور ثابت اور حضرت عبداللہ بن مسعود جیسی شخصیات قرآن پڑھتی تو یہ عالم ہوتا، تو بتاؤ جب قرآن شریف رسول اللہ پڑھتے تو کیا؟ آوازوں کی خوبصورتی بڑی ڈیپینڈ کرتی ہے اس چیز کے اوپر، اس کا سننے والے کے اوپر اثر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید خوبصورت آواز میں پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ابی بن کعب کے بارے میں بخاری نے لکھا کہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا حضور ان سے دور کیا کرے، تو آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ فرما رہا ہے جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رونا شروع ہو گئے، کہا حضور اللہ نے میرا نام لے کے کہا، وہاں تیرا نام لے کے کہا۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر روح بیان کے اندر سورہ یاسین کی تفسیر کرتے ہوئے ابتدائیہ میں یہ لکھا کہ جب سارے قاری اپنا اپنا کام کر کے اپنے اپنے مقام و مرتبے پہ چلے جائیں گے تو ایک خاص گروہ قراء کا، جو قاری بھی ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، محدث بھی ہوں گے، فقیہ بھی ہوں گے، الیٹ کلاس علماء کی جو ہوگی نا، جن کو اللہ خاص اس طبقے میں رکھتا ہوگا، ان سے اللہ خطاب فرمائے گا قراء کرام قرآن دنیا میں بھی سنیں، دنیا میں بھی سنیں، مجھے بھی سنائیں۔ تو آج میں رب تمہیں قرآن سناؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے گا، اور جب تلاوت ختم ہوگی تو اللہ فرمائے گا بتاؤ کبھی ایسا مزہ ہے؟ یہ خوبصورت قرآن پڑھنا یہ ہمارے صحابہ کا طریقہ کار ہے کہ کتنی محبت، نظافت، ناز و انداز سے سجا کے سوار کے قرآن پڑھا کہ لوگ عش عش کر اٹھے۔ اللہ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔